السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے تذکرہ خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھا۔ اب انشاءاللہ اگلی قسط نمبر 14 میں ہم دیکھنے لگے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور اس کے ساتھ دو اہم واقعے۔ پچھلی قسط میں جیسے میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کے بچپن اور پھر قریش مکہ کا سردار بننے کا ذکر کیا گیا۔ اس قسط میں ان کی زندگی میں پیش آنے والے دو اہم تاریخی واقعات کا ذکر کیا جائے گا، جن میں سے ایک واقعہ عام الفیل ہے جو ہم پہلے تفصیل سے عرض کر چکے ہیں۔ جب یمن کا حکمران ابرہہ بن اشرم ایک لشکر جرار کے ساتھ خانہ کعبہ ڈھانے کی نیت سے مکہ پر چڑھ دوڑا تھا، مگر اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اسے عبرتناک انجام تک دوچار کیا۔ تو دوسرا اہم واقعہ وہ زمزم کی اثر نو کھدائی کے بارے میں ہے۔ دراصل مدتوں پہلے جب مکہ پر قبیلہ بنو جرہم قابض تھا تو چاہے زمزم پر ملکیتی جھگڑے کی وجہ سے اسے مٹی سے پاٹ دیا گیا تھا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس کنویں کا بظاہر نشان تک بھی باقی نہیں رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت ابو طالب سے سن کر بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز جب حضرت عبدالمطلب اپنے حجرے میں سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی ہے جو کہ حرم کعبہ کے اندر عین اس جگہ تھی جہاں اصاف اور نائلہ کے بت نصب تھے۔ جب حضرت عبدالمطلب نے قریش مکہ اور دوسرے قبائل مکہ کے آگے اس قصے کا ذکر کیا تو ان کی بات پر کسی نے یقین نہ کیا، اور نہ ہی کھدائی کے اس کام میں ان کی کسی نے مدد کی۔ اس وقت حضرت عبدالمطلب کے صرف ایک ہی بیٹے حارث تھے جن کے ساتھ مل کر اس جگہ کو کھودنا شروع کیا جہاں خواب کے ذریعے رہنمائی ہوئی تھی۔ 4 دن کے بعد پانی ظاہر ہو گیا اور زمزم کا کنواں مل گیا۔ تو حضرت عبدالمطلب اپنے صرف ایک اکلوتے بیٹے حارث کے ساتھ جہاں خواب کے اندر نشاندہی ہوئی تھی وہاں پہ اس کی کھدائی شروع کر دی۔ 4 دن کے بعد پانی ظاہر ہو گیا اور زمزم کا کنواں مل گیا جس میں سے مسلسل پانی ملنے لگا جو آج تک جاری ہے۔ چونکہ یہ کنواں بنیادی طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جاری ہوا تھا، اس لیے قریش کے باقی قبائل نے اس کی ملکیت میں حصہ دار بننا چاہا۔ حضرت مطلب کا خیال تھا کہ زمزم اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی با علم اور دانشور اور سمجھ بوجھ رکھنے والے شخص پر فیصلہ چھوڑا گیا۔ قبائل کے مختلف نمائندے جن میں حضرت مطلب شامل تھے شام کو روانہ ہوئے تاکہ وہاں کی ایک مشہور کاہنہ کہتے ہیں روحانی علوم کی ماہر عورت، ان سے مشورہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب لوگ کاہنوں کی بات کو اہمیت دیتے تھے۔ یہ چھوٹا سا قبیلہ ابھی مکہ سے کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ سوائے حضرت عبدالمطلب کے تمام لوگوں کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا اور شدت پیاس سے سب مرنے والے ہو گئے۔ باقی قبائل نے ان کو پانی دینے سے انکار کر دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود لی تاکہ جو پہلے مر جائیں ان کو دوسرے دفنا دیں۔ اگلے دن حضرت عبدالمطلب نے فیصلہ کیا کہ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور سفر جاری رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے اونٹ پر بیٹھنے لگے تو اونٹ کا پاؤں زمین پر ایک جگہ زور سے پڑا اور کچھ زیر زمین پانی نظر آیا۔ وہاں ایک چشمہ برآمد ہو گیا جس سے انہوں نے اور دوسرے تمام قبائل نے استفادہ کیا۔ یہ کرشمہ قدرت دیکھ کر سب تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ضرور کوئی غیبی طاقت حضرت مطلب کے ساتھ ہے۔ اس وقت
دوسرے تمام قبائلی نمائندوں نے فیصلہ کیا کہ زمزم کے جھگڑے کا فیصلہ اللہ نے اسی جگہ حضرت عبد المطلب کے حق میں یہ پانی جاری کر کے کیا ہے، اسی لیے واپس مکہ جایا جائے۔ یہی موقع تھا جب حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں، تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔